محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، اور بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دیکھیے کن کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، زور سے کہیے، ابھی شجرہ پڑھا نا آپ نے، کس کی بارگاہ میں آئے ہیں؟ اس کی جس کا شجرہ رسول خدا سے ملتا ہے، جن کا شجرہ مولا علی سے ملتا ہے۔ یہ چوکھٹ دیکھنے میں تو لاٹھی شریف کی چوکھٹ ہے، خدا کی قسم یہ اصل میں نجف اشرف کی چوکھٹ ہے، یہ کربلاء معلیٰ کی چوکھٹ ہے، یہ زید شہید کی چوکھٹ ہے، یہ اس کی چوکھٹ ہے جس کے جد کریم کے بارے میں امام علم و حکمت محمد باقر فرمائے، زید وہ ہے وَهُوَ أَفْقَهُ مِنِّي، کائنات میرے علم کا لوہا مانتی ہے، میں جس کو عالم مانتا ہوں اسے زید شہید کہا جاتا ہے۔ تو ہم زید شہید کے شہزادے کے در پر حاضر ہیں، اور یہ تو اپنی مزار میں آرام فرما ہے۔ الحمدللہ اللہ کا یہ احسان یہ تمام لوگوں پر ہے کہ انہوں نے زید شہید کے مقدس خون کو ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع عنایت کیا، جنہوں نے سرکار دلاور پیا کو دیکھا ہے اور انہیں جانتے ہیں اور ان سے ملاقات کی ہے، ان کے پہلو میں صبح و شام گزاری ہے، وہ اچھی طریقے سے ان کے اخلاق ان کے کردار کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کے اخلاق و کردار کو جانتے بھی ہیں، اور وہ تربیت مریدین کا طریقہ کہ محبت کی تو باپ سے بڑھ کے کی، محبت کی تو ماں سے بڑھ کے کی، اور اگر کوئی غلطی کی تو ایک مرشد کامل کی طرح اس پہ زجر و توبیخ بھی کی اور غلطی کو سدھار کر صراط مستقیم اور راہ راست پہ بھی لے آئے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اور آپ کو صرف دعویٰ نہیں بلکہ دلیل پر ان کی اولادوں سے بھی ملاقات کا شرف ہے نا۔ میں اس لیے کہتا ہوں عزیزان محترم، خاموش نہ بیٹھیے گا، میرے پاس صرف 12 بجے تک کا وقت ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جلسہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، عرش کے فرشتوں کو بہت اچھا لگ رہا، یہ مالکان کریم کو بہت اچھا لگ رہا، یہ خدا کو پسند ہے، یہ مصطفیٰ کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کا ذکر اصل میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر اصل میں خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر ہمیں دنیا کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا دلا کر مالک حقیقی کی بارگاہ میں لے جاتا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور وہ شعر میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ تذکرہ جب بھی کیا میں نے امام زادوں، شعر الگ ہے شمس الرحمان نشدی صاحب کا، میں نے اس کو تھوڑا چینجز کیے ہیں، حسین میاں باپو آپ بھی سماعت فرمائیے گا۔ تذکرہ جب بھی کیا میں نے امام زادوں کا، اس لیے کہ امام تو 12 ہیں، اور میں نہیں کہہ رہا، بابا فرید کہہ رہے ہیں، نظام الدین اولیاء کا پیر مرشد کہہ رہا ہے کہ گر مشرق تا مغرب گر امامت علی و یازدہ پسرش تمامت، مشرق سے مغرب تک اگر ولایت پہ کسی کی تاجداری ہے یا تو علی ہے یا علی کے 11 بیٹے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تذکرہ جب بھی کیا میں نے امام زادوں کا، بغض سے چہرہ بگڑ گیا حرام زادوں کا، اور لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی کو وہ خبر سے وہ بچا لے جائیں گے، اور اتنا سا لشکر یہ کیا ہے، سوکھے پتوں کی طرح ایک تبسم میں علی اصغر بہا لے جائیں گے۔ اور کس کی جنت، کس کی دوزخ، کچھ نہیں، بس چپ
کا ہے فرشتے جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے. چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا خود فرشتے اس کو کربلا لے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان خود فرشتے اس کو کربلا لے جائیں گے. تو آئیے کربلا والے کے نام پر ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. میرا رب فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پہ یہ احسان کیا. سبحان اللہ. کس پہ کیا؟ اللہ نے مومنوں پہ یہ احسان کیا. مومنین جمع مذکر سالم ہے. یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ, اور جمع مذکر سالم وہ ہے جو کم سے کم 3 ہو, 3 سے کم نہیں ہو سکتا. واہ واہ. کم سے کم 3 ہو, 3 سے کم نہیں, اس لیے کہ اردو میں ایک کے بعد جمع ہے, انگریزی میں ایک سنگولر کے بعد پلورل ہے, جمع ہے. اردو میں ایک ہے پھر جمع ہے, عربی میں ایسا نہیں. عربی میں ایک 2 ہو گئے تو جمع نہیں ہے, اس کو کہیں گے تثنیہ یعنی 2, اس کے بعد آئے گا جمع. اور قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث فرمایا. مومنوں پہ اللہ نے احسان کیا کہ مومنوں میں سے ہی اللہ نے ایک کو رسول مبعوث کیا. یہ ولادت کا واقعہ نہیں, یہ یتیمی کا واقعہ نہیں, یہ 8-10 سال کی ظاہری عمر پاک تھی اس کا واقعہ نہیں. یہ بعثت مصطفیٰ کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ کم سے کم مومنین 3 ہوں گے, 3 سے زیادہ, 3 سے کم نہیں ہوں گے. 3 ہوں گے تو ہی مومنین کہلائیں گے. اب اگر یہ جملہ اور یہ تشریح, یہ توضیح آپ نے ذہن میں رکھی تو میں آیت کے حوالے سے آگے گزر جاؤں گا. رب فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنوں پر سبحان اللہ. کم سے کم کتنے, 3 سے کم نہیں ہو سکتے. اللہ نے مومنوں پہ یہ احسان کیا کہ ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرمایا, یعنی مومنوں میں سے ایک رسول مبعوث ہوگا, یعنی اعلان رسالت و نبوت فرمائے گا. یعنی اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں سے ہی ایک نے اعلان رسالت کیا. تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مومنین میں سے ایک رسول ہوا, اور مومنین یعنی کم سے کم 3 سے کم نہیں ہو سکتے, اور ان میں سے رسالت کا اعلان کرے گا. یعنی ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اعلان رسالت کے وقت وہ کون کون سے مومن تھے اللہ نے جن کو آیت میں مخاطب کیا ہے. واہ 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 واہ, بہت خوب, بہت خوب. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہو سکتا ہو کل کوئی آپ کو کہے وہ تفسیر دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہے, وہ کتاب دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہے. کہنا تم مومنین کا ترجمہ کر, اور اعلان رسالت کے وقت وہ مومنین تلاش کر کے دکھا. میں بتاتا ہوں اعلان رسالت رسول خدا نے فرمایا تو اس وقت سارے لوگ برا بھلا کہہ کر میدان سے چلے گئے. پورے میدان میں صرف 3 لوگ بچے تھے مومنین, ایک رسول جنہوں نے اعلان کیا تھا, ایک علی سبحان اللہ, جن کا ذکر سن کے منافقوں کے کلیجے جلتے ہیں, تیسرا علی کے بابا ابو طالب. یہ 3 مومن ہیں جن کا ذکر خدا نے قرآن میں. سبحان اللہ.
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان ابو طالب سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان مومنوں میں سے ایک رسول ہوا، یعنی رسالت کا اعلان کیا تو مومنین کم سے کم 3 ہیں، ایک رسول، ایک علی، تیسرا تو مجھے اعلان رسالت کے وقت کوئی ملا نہیں، اگر ملا تو وہ جس کا دسترخوان تھا، جس کی روٹیاں تھی، جس کا نمک تھا، جس کا گوشت تھا، جس کا گھر تھا، جس کی گود میں محمد پالے گئے، جس کا بیٹا ہے میرے کرار واہ 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 حق حق سبحان اللہ یا علی یا علی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں اس عنوان پہ نہیں آؤں گا، مگر چونکہ آیت میں بات آ گئی تو میں نے کر دی تاکہ یہ میرا نذرانہ عقیدت سرکار دلاور پیا کو پہنچ جائے۔ سبحان اللہ جو بیج آپ نے اپنے مریدوں کے سینے میں عشق ابو طالب کا رکھا تھا، آج اس کی شاخیں پورے ہندوستان میں تناور بن چکی ہیں۔ آج پوری دنیا میں لوگ ایمان ابو طالب پہ بات کرنے کی جرات کر رہے ہیں۔ سلام ہو سید دلاور پیا چشتی پر، اس وقت اپنے جد کے ایمان کی بات کی جب کوئی بولنے والا نہ تھا، اعلان کر کے بتایا۔ کل دادا نے لا الہ اس وقت پڑھا جب کوئی لا الہ کہنے والا نہ تھا، آج پوتے نے اس لا الہ کہنے والے کو اس وقت گفتگو کی ابو طالب پر جب کوئی ابو طالب کا نام لینے والا نہ تھا۔ گویا دلاور پیا نے بتایا باپ کی امانت کو بیٹے تک ایسے منتقل کیا جاتا ہے اور باپ کے مشن کو بیٹے اور پوتے ایسے ہی چلایا جاتا ہے۔ بے شک حق ہے حق سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ زندہ باد پچھلے سال کی تقریر سے اس تقریر کو جوڑ دوں، آخری میں جو شعر پڑھ کے میں نے بات ختم کی تھی وہی سے اس کو جوڑ دوں تاکہ آپ کو نہ لگے کہ الگ بات ہوئی، پچھلا اور یہ بات ایک ہی لگے۔ جی واہ واہ یاد اگر ہوگا آپ کو ہے مدحت حسین کے ساما نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل کے ارمان نئے نئے، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤ گے جو لوگ ہوئے ہیں مسلمان نئے نئے۔ نعرہ حیدری فیضان خواجہ بطحہ فیضان ابو طالب شان ابو طالب سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا۔